اگر آپ کی کوئی قدر نہ کرے تو یہ 6 جملے آپ نے ضرور بولنے ہیں۔ اس سے آپ اپنی منزلیں خود چنیں گے، آپ اپنے فیصلے خود کرنے لگیں گے۔ یہ جملے آپ کو جذباتی طور پر باہمت انسان ظاہر کریں گے۔ So let's start our today's vlog. Hi everyone, how are you? Hope you're all fine. I'm fine too. الحمدللہ۔ جی تو ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی میں روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ جی میری پیاری شہزادی بہنوں، آج میں بنا رہی ہوں گول گپا کی ریسپی۔ میرے بیبی عاشر اور ہم نے فرمائش کی کہ مما ہمیں گول گپے کھانے کو دل کر رہا ہے، تو میں یہاں پر جو بنا رہی ہوں گول گپے جھٹپٹ سے، اور یہ ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے ایوننگ سے، تو ساتھ میں ہم گھر کے کام رینڈملی کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنے ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سو لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ جی تو اگر آپ کی کوئی قدر نہ کرے تو میری پیاری شہزادی بہنوں، آپ نے یہ 6 جملے ضرور بولنے ہیں۔ ہمیں کبھی کبھی زندگی میں لوگ اس طرح اگنور کرتے ہیں جیسے ہمارا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ ہم ان کی باتوں کی اہمیت دیتے ہیں، ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں، ان کی غلطیوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن جب ہماری باری آتی ہے نا تو یہ لوگ خاموش رہتے ہیں یا صرف پھر ہم پہ کرٹیسزم کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ اکثر ظاہری طور پر بہت بااعتماد، چمکتے دمکتے اور دل لبانے والے ذہین لگتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کھوکھلے خالی ہوتے ہیں، اور ان میں صرف ایک چیز موجود ہوتی ہے: تعریف، توجہ اور کنٹرول۔ اور پتہ ہے ایسے لوگوں کو نارسسٹ یعنی خود پسند کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ صرف اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں، دوسروں کو استعمال کرتے ہوئے جھجکتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کے جادو سے نکلیں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ 6 جملے جو آپ کے لبوں سے نکل کے ان کے غرور کی دیواریں گرا سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جملے نہیں، آپ کی خودی کی طاقت کا اعلان ہے۔ پہلا جملہ جو آپ نے بولنا ہے وہ ہے کہ میں آپ کی رائے کا احترام کرتی ہوں یا کرتا ہوں، لیکن میں اپنی حقیقت کو بہتر جانتی ہوں۔ جب کوئی خود پسند انسان آپ کی شخصیت پر سوال اٹھاتا ہے نا، تو آپ نے اس کو بس یہی کہنا ہے کہ میں آپ کی رائے کا احترام کرتی ہوں، لیکن میں اپنی حقیقت کو بہتر جانتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، جب وہ کوئی آپ پہ سوال اٹھاتا ہے نا، تو پتہ ہے کیا، وہ دراصل آپ کی خود اعتمادی اور خودی کو کمزور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ جملہ بولنا ایک شیلڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ ان کی رائے سننے کی تہذیب تو رکھتے ہیں، لیکن آپ اپنی سچائی، اپنی محنت، اپنی نیت اور سفر سے بھی واقف ہیں۔ یہ جملہ انہیں کنفیوژن میں ڈال دیتا ہے کہ آپ ان سے متاثر نہیں ہیں، بلکہ آپ باہمت انسان ہیں جو اپنی پہچان خود کرتا ہے، اپنی پہچان خود مناتا ہے اور اپنی پہچان خود منواتا ہے۔ دوسرا جملہ، آپ نے کہنا ہے کہ میں وہی کرتی ہوں جو میرے لیے بہتر ہے، چاہے تمہیں اچھا لگے یا نہ لگے۔ جی ہاں، یہ جملہ آزادی کی گھنٹی ہے۔ جب کوئی انسان آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق، آپ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرے، آپ کی خود مختاری کو چیلنج کرے، تو یہ جملہ بولنا بہت ضروری ہے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ آپ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں، آپ اپنی منزلیں خود چنیں گی، آپ فیصلے خود کریں گے، اور اگر کوئی خوش ہو یا نہ ہو یہ اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ تیسرا جملہ جو آپ نے بولنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہنا ہے میری حدیں ہیں اور میں ان کا احترام چاہتی ہوں۔ یہ جو نارسسٹ لوگ ہوتے ہیں نا، خود پسند لوگ، یہ لوگوں کی حدیں توڑ کر اپنی طاقت محسوس کرتے ہیں، چاہے وہ آپ سے وقت کی بار بار آپ سے وقت مانگے یا آپ کی نجی معاملات میں دخل دیتے ہوں۔ وہ مسلسل آپ پر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں، صرف آپ کو کمزور بنانا چاہتے ہیں۔ جب آپ اعتماد سے یہ کہتے ہیں نا کہ میں ایک مکمل انسان ہوں، میری لمٹس ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کا خیال رکھیں، تو آپ ایک واضح پیغام دیتے ہیں کہ میری زندگی تمہاری حد یہاں تک ہے، میری زندگی میں تمہاری حد یہاں تک ہے اور ان حدوں کو آپ نے کراس نہیں کرنا ہے۔ تو اگلے کو یہ ایک بہت اسٹرانگ سگنل جاتا ہے کہ وہ آپ کے معاملات میں دخل اندازی بلا اجازت نہیں کرتا ہے۔ نمبر 4، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی کیونکہ یہ غیر صحت مند ہے۔ خود پسند لوگ اکثر جو بے معنی ڈیبیٹ چھیڑتے ہیں تاکہ وہ آپ کو نیچا دکھا سکے، وہ آپ کے لفظوں کو توڑ مروڑ کر نا اپنے مطلب کا نکالتے ہیں، اور وہ بار بار آپ کو مجبور کریں گے، اور جب آپ غصے میں آ جائیں گے نا ان کے مجبور کرنے میں، تو پھر وہ کہیں گے دیکھا تم ہی غلط ہو۔ لیکن جب آپ یہ جملہ کہیں گے نا کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی کیونکہ یہ غیر صحت مند ہے، تو آپ جذبات کے اس جال سے باہر نکل آئیں گے۔ یہ جملہ ان کو بتاتا ہے کہ آپ جو ہے نا ایموشنل بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، آپ امن چاہتے ہیں اور اس ٹاکسک ماحول سے نجات چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی مینٹلی میچورٹی کی بھی علامت ہے۔ 5واں جملہ جو آپ نے بولنا ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کی منظوری کے بغیر خود کو مکمل محسوس کرتی ہوں۔ جی ہاں، خود پسند لوگ خود کو جو ہے نا دوسروں کو اپنی مرضی کا محتاج بناتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک وہ منظوری کسی چیز کی نہیں نہ دیں گے، ان کا کوئی کام پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، ان کی رسپیکٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف اس وقت خوش ہو جب وہ آپ کو ایکسیپٹ کرے،
तारीफ़ करे या मुस्कुरा कर देखे, लेकिन इस जुमले के ज़रिए आप कहते हैं कि मेरी खुशी मेरी पहचान और मेरी कदर तुम्हारे अल्फाज से नहीं जुड़ी। ये जुमला उन्हें लाजवाब कर देता है, क्योंकि उनके ताकत के सबसे बड़े जो एक्सेप्टेंस वेपन है ना, उसको अब गैर मौसर बना देते हैं। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि शायद जब तक हम किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस मंजूरी नहीं ना देंगे तो आप अपने आप को मुकम्मल नहीं समझते, लेकिन आप उनकी ये गलत फहमी को ये कह के क्लियर कर दें कि मैं आपकी मंजूरी के बगैर भी खुद को मुकम्मल महसूस करती हूँ। ये सिर्फ अपने अल्फाज नहीं कहने, एक्शन से उनको करके भी दिखाना। लास्ट बट नॉट लीस्ट 6 जुमला जो आपने बोलना है वो ये है, तुम्हारी बात मेरे जज्बात को तकलीफ़ दे रही है। जी हाँ, ये शटअप कॉल देना बहुत ज़रूरी है। अगले को कहें, जब आप किसी बात से हर्ट हो तो अगले को बताएं कि तुम्हारी ये बात मेरे जज्बात को तकलीफ़ दे रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात समझो। देखिए, अक्सर जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, वो दूसरों के इमोशंस को सॉफ्ट टारगेट समझ के निशाना बांधते हैं। वो समझते हैं कि आप बर्दाश्त करते रहेंगे, खामोश रहेंगे, लेकिन जब आप जज्बाती सच्चाई से ये जुमला कहते हैं ना, तो ये उनके लिए आईना बन जाता है और ये जुमला उनसे तवक्को करता है कि इंसानी एहसासात को समझें, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम आपको मज़ीद लॉस ना दें। और ये जुमला आपको जो है ना वो वीक नहीं बनाता, बल्कि वो आपको जज्बाती तौर पर बाहिम्मत इंसान जाहिर करता है। याद रखिए, नार्सिसिज्म यानी खुद पसंदी भी एक ज़हनी बीमारी है और ऐसे लोग दूसरों की तवानाई से जीते हैं। अगर आपने उनकी बातों को दिल से लगाकर जीना शुरू किया तो आप अपनी खुदी और खुद एतमादी इस्ते नफ्स की रोशनी को खो बैठेंगे, और अगर आपने उनके रवैयों को पहचान लिया और इन 6 जुमलों को अपनी डाल बना लिया तो आप न सिर्फ उनसे महफूज रहेंगे बल्कि अपनी ज़ात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। तो ज़िंदगी में अपनी कदर पहचानें, अपनी इज़्ज़त करें, क्योंकि जब आप अपनी इज़्ज़त करेंगे तभी दुनिया भी आपकी इज़्ज़त करेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।